السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو ہے جس میں ہم روزے میں جن جن تکلیفوں اور امراض کی شفا ملتی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں اور ہماری ویڈیوز سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس کو آخر تک سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی کیجیے۔ بعض لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر تکلیف میں آ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ الملفوظ حصہ 2 پر ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، ایک سال رمضان المبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت رئیس المتکلمین سیدنا و مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا آئندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کہ کوئی روزہ قضا نہ ہو۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسب الارشاد واقعی رمضان المبارک میں سخت بیمار ہو گیا، لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا۔ الحمدللہ عز وجل، روزوں ہی کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے صحت عطا فرمائی، اور صحت کیوں نہ ملتی کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صحت بنیاد ہے، صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو ہمارے آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہو گیا کہ صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آئیے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان صحت نشان ہے، بے شک اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ تو محترم دوستو اور ناظرین، الحمدللہ عز و جل، احادیث سے مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں ہوتی بلکہ صحت زیادہ بنتی ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس تحقیق کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ کہتا ہے، میں اسلامک علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز میرے معدے پر ورم تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور رحمہ اللہ تعالی اور دیار محدث اعظم فیصل آباد کا انتخاب کیا۔ جائزہ کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی، چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ بندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ENT یعنی ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہٰذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے، آج سائنسدان بھی اس تحقیق کو ماننے پر مجبور ہیں کہ روزے رکھنے سے اور نمازیں پڑھنے سے انسان کی کئی بیماریوں کی حفاظت ہوتی ہے اور کئی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے
زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں تکلیفوں سے حفاظت بھی ہوگی، امراض بھی دور ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔